تم بے فکر ہو کر جاؤ، نجو نے کہا۔ اگر اس نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں اس کی ساری چالاکی اس کی ناک سے نکال دوں گا۔ اسی لمحے مفلر والے کے سیل فون کی گھنٹی بجی تو اس نے چونکتے ہوئے جیب سے سیل فون نکالا۔ شانی کی کال ہے، لگتا ہے وہ مکان پر پہنچ گیا ہے، وہ بولا۔ میں کار لینے جا رہا ہوں، اس کی مشقیں باندھ دو۔ یہ حکم صادر کرنے کے بعد اس نے کال اٹینڈ کی اور سیل فون کان سے لگاتا ہوا ایک طرف بڑھتے ہوئے بولا، جی شانی بھائی، بس ہم آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہو کر اس کے غائب ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ نجو ہاشم سے بولا، اس کے بازو پیچھے کرو، میں باندھ دوں۔ ہاشم نے میرے بازوؤں کو موڑ کر پیچھے کیا تو نجو خنجر جیب میں رکھ کر میری مشقیں باندھنے کی غرض سے مفلر میرے بازوؤں کو باندھنے ہی لگا تھا کہ میں نے ایک زوردار جھٹکے سے ہاشم کی گرفت سے اپنے بازو چھڑا لیے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے مڑتے ہی ہاشم کی ناک پر زور سے مکہ جڑ دیا۔ ساتھ ہی میں نے جھکتے ہوئے نجو کے پیٹ میں بازو کی کونی ماری۔ ہاشم کے منہ سے تو چیخ ہی نکل گئی تھی، جبکہ نجو صرف اوغ کر کے رہ گیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے نجو کے ہاتھ سے مفلر جھپٹ لیا۔ نجو کے چہرے پر سناٹے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عین اسی لمحے اس نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پھل کاٹنے والا چاقو نما خنجر تھا جسے موڑ کر بند کیا جاتا ہے۔ اس نے خنجر موڑ کر بند نہیں کیا تھا، ایسے ہی جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق شاید باوقت ضرورت کام آ سکے۔ اب وہ اس کے کام آ ہی رہا تھا۔ تیری، نجو مغلسات بکتا ہوا میرے قریب آیا ہی تھا کہ میں نے مفلر اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ میں نے اچھل کر ایک کک اس کے سینے پر ماری تو وہ اچھل کر پشت کے بل ایک دھماکے سے سڑک پر گرا اور اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر لڑکتا ہوا کہیں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہاشم خود کو قدرے سنبھال چکا تھا، وہ بھی مغلظات بکتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اس کا حملہ اپنے بازو پر روکا اور اس کے پیٹ میں یکے بعد دیگرے 4 مکے جڑ دیے۔ اس کے حلق سے اوغ کی آوازیں نکلی۔ مکے کھانے کے باوجود اس نے سنبھلتے ہی میری گردن دبوچنے کی کوشش کی، لیکن میں تیزی سے جھکائی دے کر خود کو نہ صرف بچا گیا بلکہ میں نے ایک بار پھر اس کے پیٹ میں یکے بعد دیگرے مکے مارے۔ میں نے جیسے جیسے مکے مارے تھے وہ پیچھے کی طرف اچھلتا رہا تھا۔ پھر وہ سنبھلنے ہی لگا تھا کہ میں نے ایک بار پھر اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ناک پر رکھ لیے۔ اس کے ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اور اس کا چہرہ خون سے بھرتا جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکھڑانے لگا، ایسے جیسے اس نے شراب پی ہو اور نشے میں دھت ہو اور خود کو نہ سنبھال پا رہا ہو۔ میں نے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے اس کے پیٹ میں لات ماری تو وہ اچھل کر سڑک سے اٹھتے ہوئے نجو سے ٹکرا گیا اور وہ دونوں ہی سڑک بوس ہو گئے۔ قرب و جوار میں کوئی نفوس موجود نہیں تھا، اس لیے کسی کی مداخلت کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں سڑک پر پڑے غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ان دونوں پر بآسانی قابو پا سکتا ہوں۔ اگر مجھ سے مزید لڑنا چاہتے ہو تو اٹھو، آؤ، میں نے انہیں تیش دلانے والے انداز میں کہا، لیکن وہ دونوں بدستور سڑک پر پڑے مجھے گھورتے رہے۔ ان کے نہ اٹھنے سے میں سمجھ گیا کہ ان میں مجھ سے لڑنے کی مزید ہمت اور سکت نہیں ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ تم 2 ہو کر مجھ پر قابو نہیں پا سکے، بزدل کہیں کے۔ افسوس ہے تمہاری مردانگی پر، میں نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح وہ میری باتوں پر طیش میں آ جائیں گے اور مجھ سے پھر لڑنے بڑنے لگیں گے، لیکن نہیں، ان میں ہمت اور جرت تھی ہی نہیں شاید۔ میں نے نجو سے مخاطب ہو کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، سنو نجو، اپنے شانی سے کہہ دینا مجھے اس سے حساب کتاب چکتا کرنا ہے۔ میں بہت جلد اس سے ملنے آؤں گا، اسے اس کے انجام سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر نجو کے پہلو میں زور سے ٹھوکر ماری تو وہ تکلیف کی شدت سے بل بلا اٹھا۔ میں نے ایک ہنکاری بھری اور اس کے بعد میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا۔ میں نے چند گز کا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ مجھے اپنے عقب سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی جس نے کافی دور تک سڑک کو روشن کر دیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مفلر والا کار لے آیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کار وہیں رکی ہوئی تھی جہاں ہاشم اور نجو موجود تھے۔ اس کے بعد میں رکا نہیں بلکہ دوڑنے والے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں ان سے ڈر گیا تھا، دراصل میں ابھی کسی مصیبت میں پڑنے کا متحمل نہیں تھا۔ 1-2 روز بعد یقیناً میری امریکہ روانگی تھی۔ ایسی صورت میں اگر میں کسی مصیبت میں پھنس جاتا تو کئی مسائل جنم لے سکتے تھے، اس لیے میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، ورنہ شانی سے تو میرا کافی حساب کتاب رہتا تھا۔ ابھی تو میں نے اسے اور اس کے باپ چودھری باسط کو بھی کیفرے کردار تک پہنچانا تھا۔ سڑک پر کسی کسی دکان یا کھمبے پر زرد بلب جل رہے تھے جن کی روشنی اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
دکانیں اور ورک شاپس بھی نہیں کھلی تھی۔ دوڑتے دوڑتے میں نے غیر ارادی طور پر مڑ کر پیچھے دیکھا تو کار اب میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، جیسے مجھے کار کے نیچے کچلنے کا ارادہ ہو۔ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے کار نے مجھے کچلنا چاہا تو میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور کار کسی گولے کی طرح میرے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ میں بر وقت خود کو بچا گیا تھا، اور یہی پھرتی ہی مجھے کار سے بچا گئی تھی۔ کار کچھ دور جانے کے بعد چرچراہٹ کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کار سے وہی مفلر والا لڑکا برآمد ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ دندناتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے اکیلے آنے کا مطلب تھا کہ اس کے دونوں ساتھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ مجھے خطرے کا احساس ہو گیا تھا، اور اسی خطرے کے پیش نظر ہی میں جلدی سے تاریک گوشے میں ہو گیا تاکہ وہ فوری طور پر مجھے تلاش نہ کر سکے۔ میرے دل کی دھڑکن بھی غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھی اور جسم میں یخ بستگی دوڑ گئی تھی۔ وہ لڑکا تیز تیز چلتا ہوا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا تو مجھے چند فٹ کے فاصلے پر لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے لکڑی کا سال خوردہ سا ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا، جو شاید لکڑی کا ٹال تھا۔ میں جھکے جھکے انداز میں گریا پا چلتا ہوا لکڑیوں کے ڈھیر کی آڑ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ البتہ میری نظریں مفلر والے پر ہی مرکوز تھی۔ مفلر والا لڑکا قریب پہنچ کر رکا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھلاہٹ بھرے لہجے میں بڑبڑایا، سالا کہاں چھپ گیا ہے؟ ایک بار نظر آ جائے، گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں اور میں اس پر قابو پانے کے لیے موقع کی طاق میں تھا۔ وہ بدبخت کسی جونک کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ گو اگر اس کے پاس ریوالور نہ ہوتا تو میں براہ راست آمنے سامنے اس کی مرمت کرتا۔ اس کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ مجھے شوٹ کر کے ہی دم لے گا۔ گو اس نے مجھے اپنی کار کے نیچے کچلنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میں اپنی خوش بختی کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ سالے کہاں چھپے ہو؟ سامنے آؤ! وہ اونچی آواز میں چلانے لگا۔ مجھے اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں ضبط کر گیا۔ وہ چند لمحے ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑاتا رہا، پھر اس کی نظریں ایک جگہ ٹک گئیں، جیسے اس نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ میں بھی دم سادھے اس کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے اسی طرف بڑھ گیا۔ میں نے لکڑیوں کے ڈھیر کی اوٹ سے نکل کر دیکھا، وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر رکا، بغور دیکھا اور جھلا کر سڑک کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو جہاں بھی چھپا ہے میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا سالے، وہ غراہٹ آمیز لہجے میں بولا تو مجھے اس کے لہجے میں بھیڑیے کی سی غراہٹ محسوس ہوئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں کہ ایک غنڈا ٹائپ لڑکا سڑک کے درمیان ریوالور لیے لوگوں کو دھمکا اور ڈرا رہا ہے، تو پولیس اسے یقیناً آ کر گرفتار کر لے گی۔ چنانچہ اسی نیک مقصد کے تحت میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا ہی تھا کہ عین اسی لمحے اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے بے اختیار مفلر والے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی گھنٹی بجی تو مفلر والا لڑکا بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے سیل فون کا ایک بٹن پریس کر دیا تو گھنٹی بجنا بند ہو گئی، لیکن اس کی لائٹ بدستور جل رہی تھی۔ مفلر والا چوکنا ہو گیا تھا اور ادھر ادھر باغور دیکھتے ہوئے سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سیل فون بھی چھپا لیا تاکہ اس کی روشنی اسے دکھائی نہ دے۔ پھر میں نے جھک کر سیل فون کی طرف دیکھا تو مرینا کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال کاٹتے ہوئے سیل فون آف کر دیا۔ سیل فون آف کرتے وقت اس کی جو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی، اسپیکر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ آواز میرے ہاتھوں میں ہی دب گئی تھی۔ پھر میں نے سیل فون اپنی جیکٹ کی جیب میں منتقل کر دیا۔ اچانک میں بے اختیار چونک پڑا۔ مفلر والا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا جدھر میں لکڑیوں کی ڈھیر کی اوٹ میں تھا۔ شاید اسے میری اس طرف موجودگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے اور اٹھ کر تیزی سے جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا لکڑیوں کے ڈھیر کے پیچھے سے ہوتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مفلر والا لکڑیوں کے ڈھیر کے قریب پہنچ کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اس کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ وہ اس کی ٹارچ جلا کر لکڑیوں کے ڈھیر کے عقب میں ضرور دیکھتا۔ وہ ادھر بھی نہیں ہے تو پھر کہاں چھپا ہے؟ مفلر والا بڑبڑایا۔ پھر نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ وہ لکڑیوں کے ڈھیر کے عقب کی طرف آنے لگا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسی وقت لائٹ چلی گئی اور یکدم چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ لائٹ کے جاتے ہی اس کے قدم بڑھتے ہوئے رک گئے اور وہ وابڈا کو مغلظات سے نوازنے لگا۔ اس روز آسمان پر بھی بادلوں نے بسیرا کیا ہوا تھا، اس لیے چاند کی روشنی بھی نہیں تھی۔ اب گہرے سناٹے کے ساتھ گہری تاریکی کا بھی راج ہو گیا تھا، جو میرے لیے خوش آئند بات تھی۔ میں دل ہی دل میں وابڈا کا شکریہ ادا کر رہا تھا، جنہوں نے یہ نیک کام کر کے وہاں سے نکلنے میں میری مدد کی تھی۔
مفلر والا مغلظات بکنے کے بعد چپ ہو گیا تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا لایا عمل ترتیب دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مڑا اور لکڑیوں کے ڈھیر کی اوٹ سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا سیل فون لینے گیا ہو تاکہ اس کی ٹارچ کی روشنی میں مجھے تلاش کر سکے، تاہم مجھے اس کے وہاں سے جانے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو میں نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو مجھے تاریکی میں دو ہیولے دکھائی دیے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ادھر ہی آ رہے تھے۔ میں ان ہیولوں کی چال ڈھال دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ہاشم اور نجو ہیں۔ میں دل ہی دل میں ان دونوں کو کوسنے لگا۔ ان کی آمد میرے لیے اچھا شگون نہیں تھی۔ وہ دونوں میرے قریب سے گزرے تو نجو نے مفلر والے کو آواز دی، نازو، نازو۔ مفلر والے کا نام نازو تھا۔ یہ یقیناً اس کا نک نیم ہوگا، اصل نام نواز، نذیر یا نون سے کوئی بھی نام ہو سکتا تھا۔ وہ مسلسل مفلر والے کو آوازیں دے رہے تھے۔ میرا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ وہ اپنی کار سے اپنا سیل فون نکال لایا تھا اور اس نے راستے میں ہی اس کی ٹارچ آن کر لی تھی۔ ٹارچ کی روشنی قدرے تیز تھی اور چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ اس مفلر والے لڑکے کا رخ اب بھی لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف تھا۔ ایک ہاتھ میں اس نے سیل فون پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور۔ میں فی الحال وہاں سے فرار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مجھے وہ دیکھ سکتے تھے اور نازو مجھے گولی مارنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ چند منٹ سوچ بچار کے بعد میں نے ان تینوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے لکڑیوں کے ڈھیر سے ایک موٹی اور لمبی سی لکڑی بطور ہتھیار اٹھا لی اور ان تینوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا تم نے اس چھوکرے کو کار کے نیچے کچل دیا ہے؟ نجو کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں، نازو کی آواز سنائی دی۔ وہ سالہ میری کار کے نیچے آنے سے بچ گیا ہے۔ اوہو، تو کیا وہ فرار ہو گیا ہے؟ اس بار ہاشم تشویش بھرے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، نازو کی نفی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ وہ سالہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ کمبخت، بجلی نہ چلی جاتی تو میں نے اسے تلاش کر لینا تھا۔ وہ کہاں چھپا ہے؟ نجو کی حیران کن آواز سنائی دی۔ پاگل دے پتر، مجھے کیا پتا وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ نازو نے اس بار پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مجھے اگر پتا ہوتا تو میں اسے تلاش کر رہا ہوتا۔ بے وقوفوں والے سوال کر کے میرا دماغ مت چاٹو، پہلے ہی میرے دماغ کی دہی بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اسے قابو میں رکھتے تو اب ہمیں ایسے نہ خوار ہونا پڑ رہا ہوتا۔ نازو کی بات درست تھی، مجھے بھی اتفاق تھا، میں ان دونوں کی وجہ سے فرار ہوا تھا۔ اچھا یار نازو، ناراض تو نہ ہو؟ ہاشم کی منمناتی آواز آئی۔ ناراض نہ ہوں تو کیا خوش ہوں؟ بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے تم دونوں نے۔ ایک چھوکرے کو نہیں سنبھال سکے تم دونوں۔ یاد رکھو، اگر ہم اس سالے کو نہ پکڑ سکے یا اسے موت کے گھاٹ نہ اتار سکے تو ہم موٹی رقم سے محروم ہو جائیں گے۔ شانی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس چھوکرے کو زندہ اس کے حوالے کیا تو وہ اس کے بدلے ہمیں موٹی رقم دے گا، اور اگر وہ مارا بھی گیا تب بھی وہ ہمیں موٹی رقم دے گا۔ کتنی رقم؟ ہاشم کا تجسس بڑا تھا۔ تقریباً 50,000، نازو نے جواباً کہا۔ 50,000؟ ہمیں بھی ہمارا حصہ دو گے نا؟ اس بار نجو نے پوچھا تھا۔ پیسوں کا سن کر دونوں کی شاید باچھیں پھیل گئی تھیں اور وہ یکدم چکنے ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں، دوں گا حصہ، پہلے اس سالے کو تلاش تو کرو۔ نازو کی جھلاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ یاد رکھو، اگر تم اسے تلاش نہ کر سکے تو ایک ڈھیلا بھی نہیں ملے گا۔ ذہن میں بٹھا لو اپنے۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ نازو پاگلوں کی طرح مجھے کیوں تلاش کر رہا ہے۔ اسے پیسوں سے غرض تھی، وہ مجھے ہلاک یا زندہ پکڑ کر میرے بدلے شانی سے رقم بٹورنا چاہتا تھا۔ تو پریشان نہ ہو یار، ہم اسے تلاش کر لیں گے، نجو کی آواز سنائی دی۔ تو میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ اسے تلاش کرو۔ نازو کا لہجہ بدستور جھلاہٹ سے پر تھا۔ آؤ ہاشم، ہم اسے تلاش کرتے ہیں۔ نجو کی آواز سنائی دی اور پھر وہ دوبارہ میری تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ میں چوکنا تھا، لیکن مسئلہ نازو کے ہاتھ میں وہ ریوالور تھا جس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے مجھے سب سے پہلے نازو پر قابو پانا تھا اور اس سے ریوالور چھیننا تھا۔ تم اس طرف دیکھو، میں اس طرف دیکھتا ہوں، نازو نے ان دونوں کو حکمیہ انداز میں کہا، اور میں نے دیکھا کہ دو ہیولے سڑک کی دوسری طرف جا رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ ہیولے ہاشم اور نجو تھے، اور نازو لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کی وجہ سے مجھے نازو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی بجلی نہیں آئی تھی، اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ بجلی کم از کم 1 گھنٹے تک نہ آئے تاکہ میں ان پر قابو پا کر یہاں سے باحفاظت چلا جاؤں۔ نازو لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر ٹارچ کی روشنی میں پرغور نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے خود کو اس حد تک جھکایا ہوا تھا کہ وہ مجھے بآسانی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھکے جھکے لکڑیوں کے ڈھیر کے گرد گھومتا ہوا
نازو کے عقب میں جانے لگا۔ نازو اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں چند منٹ پہلے میں موجود تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ شاید نازو کو میرے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے پلٹا ہی تھا کہ میں نے چشمے زدن میں لکڑی اس کے سر پر مار دی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ لہرا کر لکڑیوں کے ڈھیر پر ہی گر گیا۔ اس کی چیخ نے فضا کے سناٹے کو چیر دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ ہاشم اور نجو اس کی چیخ سن کر دوڑے دوڑے اس طرف چلے آئیں گے۔ نازو کے ہاتھ سے ٹارچ اور ریوالور دونوں ہی نکل کر لکڑی کے ڈھیر پر گر گئے تھے۔ ٹارچ کا رخ لکڑیوں کے ڈھیر پر تھا، اس لیے اس کی روشنی بھی تقریباً مدھم ہو گئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے ریوالور بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نازو لکڑیوں کے ڈھیر پر بے سدھ پڑا تھا۔ اچانک میری سماعت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ٹکرائیں تو میں نے جلدی سے مڑ کر عقب میں دیکھا تو مجھے سڑک کی دوسری طرف ہاشم اور نجو کے ہیولے دکھائی دیے۔ وہ لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف ہی آ رہے تھے۔ نازو نازو کہاں ہو تم؟ یہ چیخ کس کی تھی؟ ہاشم آتے ہوئے نازو کو بھی پکار رہا تھا۔ میں الٹے قدموں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور پھر جیسے ہی وہ دونوں لکڑیوں کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو میں نے پہلے ایک ہیولے کے سر پر لکڑی مار دی۔ وہ چیخ مار کر وہیں گرا ہی تھا کہ میں نے دوسرے ہیولے کے سر پر بھی لکڑی مار دی۔ وہ بھی اپنے ساتھی کے اوپر گر گیا اور دونوں کرہنے لگے۔ میں نے لکڑی وہیں پھینکی اور سڑک پر پہنچ کر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ ان تینوں کی وجہ سے پہلے ہی میرا کافی وقت ضائع ہو گیا تھا۔ مرینا الگ پریشان ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میرے سیل نمبر پر حیدر الماس نے بھی کال کرنے کی کوشش کی ہو، اور جب انہیں میرا نمبر بند ملا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ میں تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ بجلی آ گئی اور ارد گرد موجود کھمبوں اور گھروں کی پیشانیوں پر لگے بلب روشن ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دور آنے کے بعد اپنا سیل فون آن کر لیا۔ جیسے ہی میں نے فون آن کیا تھا تو چند منٹوں کے بعد مرینا کی کال آ گئی۔ وہ یقیناً بے چین ہوگی کیونکہ میں نے اس کی کال کاٹ دی تھی اور سیل فون بند کر دیا تھا۔ سیل فون یس کرنے کے بعد میں نے اسے کان سے لگاتے ہوئے پوچھا، بولو مرینا، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں بھیا، سب خیریت ہے، مرینا نے جواباً کہا۔ آپ کی پریشانی ہو رہی تھی، آپ نے کال کاٹ دی تھی اور فون بھی بند کر دیا تھا، خیریت تو تھی نا؟ ہاں خیریت تھی، میں نے کہا، گھر آ کر بتاؤں گا۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ امی آپ کا پوچھ رہی ہیں، اس نے کہا۔ میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کال منقطع کر کے سیل فون جیب میں رکھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا بارونق علاقے کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ وہاں سے آٹو رکشے میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو سکوں۔ 2 روز مزید گزر گئے۔ اس روز صبح کے 10 بج رہے تھے کہ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بجلی بھی کڑکنے لگی تھی۔ بجلی کی کڑک اتنی زوردار تھی کہ دل دہل جاتے تھے۔ کسی بھی لمحے موسلا دھار بارش ہو سکتی تھی۔ میں اس وقت گھر پر ہی تھا۔ مومانی تو وہیں ٹھہری ہوئی تھی، لیکن ماموں جان آج صبح ہی کسی ضروری کام سے چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ شام تک آ جائیں گے۔ ماموں اور مومانی جان کے آنے سے امی کی طبیعت بھی کافی حد تک بہل گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حالات سے سمجھوتا کرتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی میں امریکہ جا رہا تھا، اس لیے ماموں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میری امریکہ روانگی کا وقت آئے گا تو میں ماموں سے علیحدگی میں بات کر کے انہیں اعتماد میں لے لوں گا۔ اچانک میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حیدر الماس صاحب کال کر رہے تھے۔ میں نے کال اٹینڈ کر لی، سلام دعا اور حال احوال کے بعد بولے، تمہارا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار ہو گئے ہیں؟ شکریہ انکل، میں نے جوش سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ امریکہ روانگی کب ہے میری؟ آج ویزے کے لیے اپلائی کر دیا جائے گا، انہوں نے اطلاع دی۔ جیسے ہی ویزا آئے گا تم روانہ ہو جاؤ گے۔ میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ اور ہاں، تم امریکہ اکیلے نہیں جا رہے، حیدر الماس نے کہا تو میں چونک پڑا۔ کیا مطلب انکل؟ میں حیرت سے مستفسر ہوا۔ میں کبھی کبھی ان کو انکل بھی کہہ کر پکارتا تھا۔ کیا میرے ساتھ کوئی جا رہا ہے؟ ہاں، جواباً وہ صرف یہی بولے۔ کون؟ میں متجسس ہوا۔ بابر۔ بابر؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ حیدر صاحب کہہ رہے تھے جب میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم اپنی بہن کی تلاش میں امریکہ جا رہے ہو تو وہ بھی بضد ہو گیا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک اکیلا ہی ہوتا ہے اور ایک 11 ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انکل، میں نے حامی بھر لی، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ کیا تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تم سے پوچھے بغیر ہی بابر کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ وہ مستفسر ہوئے۔ نہیں انکل، مجھے کیوں برا لگے گا؟ آپ میرے محسن ہیں اور آپ نے ہر مشکل اور ہر برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں زندہ بھی نہ بچ پاتا اور اب تک چودھری باسط یا اسماعیل شاہد مجھے قبر میں اتار چکا ہوتا۔ آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، میں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا اب ایموشنل مت ہو، وہ میرے خاموش ہونے پر فوراً بولے۔
اب میں فون رکھتا ہوں، تمہیں اگر وقت ملے تو میری طرف چکر لگا لینا، گپ شپ کر لیں گے۔ میں نے ٹھیک ہے انکل کہا تو انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ بابر عرف جوکر کا میرے ساتھ امریکہ جانا فضول تھا، نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا حالات پیش آئیں، مجھے کہاں کہاں بھٹکنا پڑے، اس بارے میں تو میں خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب حیدر الماس نے کہہ دیا تھا تو میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام کو ماموں آئے تو میں نے انہیں امریکہ روانگی کے متعلق بتایا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر جب میں نے انہیں اپنے امریکہ جانے کے مقصد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یار تم اکیلے دشمنوں سے لڑتے پھر رہے ہو، روزینہ بیٹی کو تلاش کرتے پھر رہے ہو، مجھے خبر تک نہیں۔ وہ حیران تھے اور مستفسر ہوئے۔ آپ سے بول چال بند تھی اس لیے، میں نے جھکے سر اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ اب تو بول چال ہے نا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ روزینہ بیٹی کے اغوا میں حکومتی پارٹی کے رکن چودھری باسط کا ہاتھ ہے؟ میرے بھی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، میں چودھری باسط کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہوں۔ ماموں جان کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے اور چہرہ سرخ بھی ہو گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ماموں جان کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، لیکن میں اس وقت الجھا ہوا تھا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بہر کیف اب وقت بھی تو گزر چکا تھا اور مجھے امریکہ بھی روانہ ہونا تھا، اس لیے میں نے کہا ماموں جان اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے امریکہ جانے کے بارے میں امی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ ہاں سمجھتا ہوں، ماموں جان بولے، تمہاری ماں کو کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ شکریہ ماموں، کیا میں بھی تمہارے ساتھ امریکہ چلوں؟ میں ٹھٹکا۔ ماموں جان قدرے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ نہیں ماموں جان، آپ کو میرے ساتھ امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ میرے ساتھ گئے تو پھر امی اور مرینا کا کون خیال رکھے گا؟ میں انہیں اللہ کے بعد آپ کے سہارے ہی تو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس مجھے آپ کی فیور چاہیے۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اپنی بہن اور بھانجی کا بھی تو خیال رکھنا ہے مجھے۔ ماموں جان اس بات میں گردن ہلا کر بولے، ٹھیک ہے علی پتر، اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تم روزینہ بیٹی کو لے کر خیریت سے واپس آ جاؤ۔ آمین، میں نے دل سے آمین کہا۔ روانگی کب ہے؟ لمحہ بھر کے توقف کے بعد انہوں نے پوچھا۔ ابھی دیر ہے انکل حیدر نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے، جیسے ہی ویزا آئے گا تو میں روانہ ہو جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ وہاں رہائش کس کے پاس رکھو گے؟ انکل حیدر کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیں گے، میں نے جواب دیا۔ ان کے وہاں بھی کافی لوگوں سے تعلقات ہیں، میرے ساتھ ان کا بھتیجا بھی جا رہا ہے۔ ماموں جان نے ایک بار پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں اب امی اور مرینا کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، مجھے اب ویزے کا شدت سے انتظار تھا اور دل ہی دل میں ہر وقت دعا گو رہتا تھا کہ جلد ہی ویزا آ جائے اور میں امریکہ روانہ ہو جاؤں۔ اگلے روز میں حیدر الماس سے ان کی رہائش گاہ پر ملا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دوست ایس پی شراز خان کو اسماعیل شاہد کے ایک خفیہ اڈے کی اطلاع ملی ہے، جہاں وہ لڑکیوں کو اغوا کے بعد قید رکھتا ہے اور پھر انہیں خفیہ طور پر امریکہ بھجوا دیتا ہے۔ وہ آج رات اس خفیہ اڈے پر چھاپہ مار رہے ہیں۔ انہوں نے آپریشن کے لیے ٹیم تشکیل دے دی تھی۔ کیا آپ بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے؟ میں نے استفسار کیا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آج سے اسماعیل شاہد کے برے دن شروع ہو جائیں گے، اسے قانون کے شکنجے میں آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جوش و جذبات سے حیدر الماس کا چہرہ تمتما رہا تھا، مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اسماعیل شاہد کا اڈا کس علاقے میں ہے؟ اس بارے میں ایس پی شراز خان کو ہی معلوم ہے، وہ بولے۔ دراصل یہ آپریشن انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے تاکہ اسماعیل شاہد یا اس کے حواریوں کو آپریشن کے بارے میں بھنک نہ پڑے۔ اگر اسے بھنک پڑ گئی تو وہ فوراً لڑکیوں کو وہاں سے غائب کروا دے گا اور نشانات تک مٹا دے گا۔ ان کی بات درست تھی، میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے تو خوشی ہو رہی تھی کہ اسماعیل شاہد کے گرد آہستہ آہستہ شکنجہ کسا جا رہا تھا۔ پھر میں ان سے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز قومی اور مقامی اخبارات اسماعیل شاہد کے خفیہ اڈے کے حوالے سے بھرے پڑے تھے۔ نیوز کے مطابق پولیس نے بہاولپور روڈ پر ایک قصبے میں ایک مکان پر چھاپہ مارا تو وہاں سے 6 لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں اور ایک مرد پکڑا گیا تھا۔ 2 مرد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے تھے۔ مکان میں ایک تہہ خانہ بنایا گیا تھا جہاں لڑکیوں کو قید کیا گیا تھا۔ وہ لڑکیاں 1-2 ہفتے قبل ہی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں سے اغوا کر کے وہاں لائی گئی تھیں۔ لڑکیوں کے بیانات کے مطابق وہاں پر موجود غنڈوں نے ان پر جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد بھی کیا تھا۔ انہوں نے ان کو خدا اور رسول کے واسطے دیے تھے، لیکن ان شیطانوں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ چند روز کے بعد وہ امریکہ جا رہی ہیں، جہاں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گی، پوری دنیا میں ان کی دھوم مچ جائے گی۔ انہیں دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ اگر کسی لڑکی نے شور شرابہ کرنے،
زبان کھولنے یا تنگ کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف انہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو مار دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ لڑکیاں سہم گئی تھیں اور زبانوں کو تالے لگانے کے ساتھ ہی وہ امریکہ جانے پر تیار ہو گئی تھیں۔ اخبارات میں لڑکیوں اور پکڑے جانے والے مرد کی تصویریں بھی چھپی تھیں۔ وہ سب لڑکیاں غریب اور پسماندہ گھرانوں میں سے تھیں۔ کسی کا باپ مزدور تھا، کسی کا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا تو کسی کا باپ دوسرے شہروں میں ملازمت کرتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ لڑکیاں خوبصورت اور جسمانی طور پر اسمارٹ تھیں۔ میری معلومات کے مطابق ڈارک ویب کمپنیاں ایسی لڑکیوں کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں اور ان کے دام بھی زیادہ لگتے ہیں۔ لڑکیاں انتہائی معصوم، خوبصورت اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ مرد انتہائی خرانٹ دکھائی دیتا تھا۔ علاوہ ازیں خبر کے مطابق مرد نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی کہ وہ خفیہ اڈہ کس کی ملکیت ہے اور اس نے کس کے کہنے پر لڑکیوں کو اغوا کر کے وہاں رکھا تھا۔ اس کے فرار ہونے والے ساتھی کہاں چھپے ہوں گے اور کس کی عشیر بات حاصل تھی انہیں۔ ایس پی شراز خان کا بھی بیان چھپا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں اس اڈے کی خفیہ اطلاع ملی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہی اس اڈے پر ریڈ کیا تھا۔ برآمد ہونے والی لڑکیوں کو ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا تھا اور وہ موقع پر پکڑے گئے ملزم سے اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی پشت پر کون ہے۔ خبر میں حیدر الماس کا نام تو شائع ہوا تھا لیکن ان کی تصویر شائع نہیں ہوئی تھی۔ بہرکیف ساری خبریں پڑھنے کے بعد مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس اپنے طریقے سے ملزم سے اس کے فرار ہونے والے ساتھیوں اور پشت پناہی کرنے والے اسماعیل شاہد کا نام اگلوا لے گی۔ گو ایسے لوگ بڑی مشکل سے اپنے باس کا نام بتاتے ہیں لیکن زیادہ دیر قانون کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں نے حیدر الماس کو بھی فون کر کے اس کامیاب آپریشن کی بابت مبارکباد دی۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ میں جب بھی ان کی کوٹھی پر آؤں تو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کروں، کیونکہ ان کی اطلاع کے مطابق اسماعیل شاہد کے اڈے پر چھاپے کے بعد وہ مجھے ہر قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس لیے میں محتاط ہو گیا تھا۔ حیدر الماس کی ہدایت کے بعد میں گھر سے بہت کم نکلنے لگا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ یہ سب کچھ احتیاط کے تناظر میں تھا۔ کئی روز گزرنے کے بعد شانزے سے بھی میرا رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ میں نے کئی بار اس کے سیل نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا فون سوئچڈ آف جا رہا تھا۔ مجھے انجانے وسوسے ڈس رہے تھے کہ کہیں چودھری باسط کو ہمارے تعلقات کے بارے میں علم تو نہیں ہو گیا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ 10 روز ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ویزے کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ دن بدن میری بے چینی اور اضطراری کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی حیدر الماس سے ویزے کے متعلق دریافت کر لوں۔ چنانچہ میں انہیں کال کرنے کے لیے نمبر پنچ کر رہا تھا کہ بابر عرف جوکر کی کال آ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یقیناً ویزے آ گئے ہوں گے، اس لیے بابر مجھے خوشخبری سنانے کے لیے کال کر رہا ہوگا۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی سیل فون کان سے لگاتے ہوئے جوش بھرے لہجے میں کہا، لگتا ہے ویزے آ گئے ہیں، کب ہے ہماری امریکہ روانگی؟ علی ابھی ویزے نہیں آئے، بابر نے متوحش زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں پریشانی کی جھلک واضح محسوس ہوئی تھی۔ بابر تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انکل حیدر، وہ صرف اتنا ہی بول سکا اور خاموش ہو گیا۔ انکل حیدر، میں بے اختیار چونکا۔ کیا ہوا ہے ان کو؟ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ مجھے میرا دل سینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی دھڑکن بھی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں دھم دھم بجاتی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، بابر بامشکل بولا۔ کیا ہوا ہے انکل کو؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ بتاؤ بابر، خاموش کیوں ہو؟ انکل کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس نے بمشکل تشویش بھرے لہجے میں اطلاع دی۔ شاید وہ صدمے کے زیر اثر تھا، اس لیے اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر نہ صرف میں چونک پڑا بلکہ مجھے بھی اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی اور جسم میں سرد سی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں غیر ارادی طور پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پریشانی نے میرے وجود کا بھی احاطہ کر لیا تھا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد میں نے حیران کن لہجے میں پوچھا، کس نے انکل کو اغوا کیا ہے؟ لیکن دوسری طرف سے بابر مجھے جواب دینے کے بجائے خاموش ہی رہا، نہ جانے کیوں۔ بابر، بابر، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں نے بابر کا نام لے کر پکارتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں حیران ہوا کہ آخر وہ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا۔ میں نے ایک بار پھر اسے پکارا لیکن دوسری طرف ہنوز خاموشی برقرار تھی اور یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ بابر، بابر، ہاں ہاں سن رہا ہوں۔ اچانک اس نے جواب دیا تو سکون کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے جواب دینے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ نیند سے اچانک جاگا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے بابر سکتے کی کیفیت میں ہو اور اس کیفیت نے اس کے اعصاب سن کر دیے ہوں۔ حیدر الماس اس کا چچا تھا، شاید وہ ان کے اغوا کے صدمے نے اس پر گہرا اثر ڈالا تھا۔
تم ٹھیک تو ہو بابر؟ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بولا۔ یہ بتاؤ کیا انکل حیدر کو گھر سے اغوا کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم یہاں آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بابر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز بدستور متوحش زدہ تھی۔ اچھا تم فون رکھو، میں آ رہا ہوں، پریشان مت ہونا، انکل کو کچھ نہیں ہوگا، ہم انہیں تلاش کر کے بازیاب کر لیں گے، میں نے اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ جلدی، وہ اتنا ہی کہہ سکا اور پھر اس کی آواز بند ہو گئی۔ بابر کیا ہوا تمہیں بابر؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے بابر نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سیل فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو کال ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب بابر کو میری آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ بابر جواب کیوں نہیں دیتے بابر؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس نے جواب دینا تھا، نہ دیا۔ میں نے بادل نخواستہ سیل فون آف کر کے جیب میں رکھا اور انتہائی عجلت سے دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسی لمحے مرینا میرے لیے چائے سے بھرا کپ لے آئی۔ میں اس سے ٹکراتے رہ گیا، ورنہ چائے میرے کپڑوں پر گر جاتی۔ مجھے عجلت میں دیکھ کر اس نے استفسار کیا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، وہ کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ فی الحال میرے پاس چائے پینے کا ٹائم نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ تم پی لو، میں واپس آ کر پی لوں گا۔ میں کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے پوچھا، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ شاید اس نے میرے چہرے سے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ میں بیرونی دروازے تک پہنچ کر مڑا اور بولا، ہاں خیریت ہی ہے، بس ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ کب تک واپسی ممکن ہے؟ میں جھنجھلایا، کوئی پتہ نہیں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال و جواب کرتی، میں گھر سے نکل کر تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دماغ میں بھانبڑ سے چل رہے تھے کہ حیدر الماس کو کس نے اغوا کیا تھا۔ میری چھٹی حص تو یہی کہتی تھی کہ انہیں اسماعیل شاہد یا چودھری باسط میں سے کسی ایک نے اغوا کیا ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے بھی چودھری باسط نے اپنے حواریوں کے ذریعے ان کی کار پر فائرنگ کروائی تھی، جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی ان کے اغوا میں چودھری باسط کا ہاتھ ہو۔ ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے اپنے مخالف کو ٹھکانے لگانے یا اسے نقصان پہنچانے میں، وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے۔ بہرکیف یہ تو حیدر الماس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ہی بابر کی زبانی معلوم ہوگا کہ انہیں کس نے اغوا کیا ہے۔